یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے ہر دور میں انبیاء کے پاکیزہ وجود اور اولیاء صلحاء کے پاکیزہ وجود پیدا کیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ ہر زمانے میں مختلف لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے، اس کے مقرب بندے، اس کے قرب سے فیضیاب ہو کے مخلوق کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو تو اس کا 2 نمبر بھی دستیاب ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت کا انکار کر دیا جائے۔ آج لوگ بہت دھڑلے کے ساتھ ولایت کا، اولیاء کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس کی مثال ان لوگوں پہ انگلی رکھتے ہیں جنہوں نے دکانیں کھولی ہیں اور طریقت کے نام پر دھبا ہیں اور داغ ہیں، مکر و فریب اور دجل و تلبیسات کے پلندے اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والے اور لوگوں کے عقیدتوں کو سمیٹ کر کے اس کا دھندا کرنے والے لوگ اگرچہ موجود ہیں اور ہر دور میں موجود رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت مفقود ہے۔ اگر کوئی جھوٹا مدعی نبوت ہو اور مختلف ادوار میں ہوئے بھی، تو کیا نبوت کی حقیقت کا انکار کر دیا جائے گا؟ تو جب جھوٹے مدعیان نبوت کی وجہ سے نبوت کی حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا، تو جھوٹے مدعیان ولایت کی وجہ سے ولایت کا بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام کا پاکیزہ وجود مختلف ادوار میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سرچشمہ اور سبب رہا، اور مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے تا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ تشریف لائے۔ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا تا کہ خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اور ان کے بعد پھر جب کفر پھیلے گا اور پھر یہ دروازہ بند ہوگا۔ لیکن اولیاء مختلف ادوار میں موجود رہیں گے، اور اس کا امکان موجود ہے۔ تو جس چیز کا امکان موجود ہے تو بہت سارے لوگ مدعی ہیں، نبوت کا امکان ختم ہو گیا، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پھر بھی مدعی موجود ہیں، اور جس چیز کا امکان ہے بلکہ جس چیز کا وقوع ہے تو اس کے مدعی کیوں نہیں ہوں گے؟ تو یہ ایک حالات کا مقابلہ نہ کرنے والی بات ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو پہچاننا، اچھے اور برے کی تمیز کرنا، اصل اور نقل کی شناخت کرنا، جب مشکل لگے تو آپ سرے سے اس کا انکار کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے لیے ان پاکیزہ لوگوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ورنہ ہم کیسے انکار کریں گے؟ اگر ہمارے بدن کو ادویات کی ضرورت ہو، ایسی بیماریاں لاحق ہو جائیں اور مارکیٹ سے 2 نمبر ادویات بھی موجود ہوں اور 1 نمبر ادویات بھی ملتی ہوں، تو ہم تلاش کر کے 1 نمبر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر روح بیمار ہے اور اس کے معالج ہمیں چاہیے اور ہم سمجھیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی، اور اس کا انکار کر دینا یہ سوائے حماقت اور نادانی کے اور کچھ نہیں ہے۔